اسلام آباد سیکٹر G72 میں شادی کے گھر میں گیس لیکیج دھماکہ، مزید 2 زخمی، جان کی بازی ہار گئے۔ واقعے میں اموات کی تعداد 8 ہو گئی۔ جان سے جانے والوں میں دلہا دلہن بھی شامل۔ عمارت گرنے سے ملبے تلے دب کر 7 افراد زخمی۔ صبح 7 بجے لائٹر جلانے پر دھماکہ ہوا۔ قریبی 3 مکانات بھی شدید متاثر۔ دھماکے والے گھر میں شادی کی تقریب جاری تھی۔ صدر مملکت اور وزیر اعظم کا واقعے پر افسوس کا اظہار، زخمیوں کو بہترین طبی سہولیات فراہم کرنے کا حکم۔ کراچی کے باغ جنم میں پی ٹی آئی کا جلسہ، سیکورٹی کے سخت انتظامات، مزار قائد اور اطراف میں پولیس کی بھاری نفری تعینات، متعدد سڑکیں بند، شرپسند عناصر کا گرو مندر کے قریب میڈیا پر حملہ، خاتون رپورٹر، کیمرہ مین، ڈی ایس این جی ڈرائیور زخمی، مشتعل افراد نے ڈی ایس این جی کے شیشے توڑ دیے۔ وزیر داخلہ سندھ ضیاء الانجار کا نوٹس، ایس ایس پی ایسٹ کا فوری ایکشن لینے کی ہدایت۔ وزیر بلدیات سندھ ناصر حسین شاہ نے تحریک انصاف کو کرسیوں اور کنٹینر کے ساتھ جلسے میں شرکت کے لیے افراد پہنچانے کی پیشکش کر دی۔ پی ٹی آئی کو بندے کم پڑ رہے ہیں تو وہ بھی بھجوا دیتے ہیں۔ صوبائی وزیر داخلہ ضیاء الانجار نے کہا کہ گراؤنڈ سے باہر یا کسی بھی سڑک پر جلسہ ہوا تو حکومت سندھ سخت ایکشن لے گی۔ باغ جناح جانے والے تمام راستوں کو بند کر دیا گیا، رکاوٹوں کے باوجود جلسہ ضرور کریں گے۔ سندھ حکومت نے 2 دن مہمانوں کو عزت دی، مگر وہ سندھی ٹوپی اور اجگر کو عزت نہ دے پائے۔ سندھ کی عوام نے انہیں عزت دی ہے۔ اگر سہیل آفریدی سیاست کرنے آئے ہیں تو ہم ساتھ ہیں، مگر بے بنیاد پروپیگنڈا کرنا انتہائی غلط ہے۔ میئر کراچی مرتضی وہاب کہتے ہیں سندھ حکومت کو ایس ایس یو پروٹوکول دینے پر کوئی اعتراض نہیں۔ کہنا تھا کہ سہیل آفریدی بولیں بندے نہیں ہیں تو ہم دے دیتے ہیں۔ پشاور میں 9 مئی واقعات کی ویڈیوز کی تصدیق کا مرحلہ مکمل، پنجاب فورینزک سائنس لیبارٹری نے ویڈیوز کی رپورٹ تیار کر لی۔ 9 مئی واقعات میں وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی، کامران بنگش، تیمور جھگڑا اور عرفان سلیم کی موجودگی کی تصدیق۔ پنجاب فورینزک لیبارٹری نے پولیس کی درخواست پر 9 مئی واقعات کی ویڈیوز اور آڈیو ویژولز کا تجزیہ کیا۔ انسداد دہشت گردی عدالت نے ریڈیو پاکستان حملہ کیس میں پولیس سے رپورٹ طلب کی تھی۔ پولیس نے ویڈیوز تجزیے کے بعد پنجاب فورینزک لیبارٹری بھیجی تھی۔ ترسیلات زر میں اضافہ، سمندر پار مقیم پاکستانیوں کا حکومتی پالیسیوں پر اعتماد کا مظہر۔ گزشتہ برس کے مقابلے میں ریکارڈ ترسیلات زر بھیجنے پر وزیر اعظم شہباز شریف کا اوورسیز پاکستانیوں سے اظہار تشکر۔ کہا دسمبر 2025 میں محب وطن پاکستانیوں نے $3.6 ارب کی ترسیلات زر بھیجیں۔ سمندر پار پاکستانیوں کا پروپیگنڈے کو مسترد کر کے وطن کی تعمیر و ترقی کے لیے ترسیلات زر بھیجنا وطن سے محبت کی اعلیٰ مثال ہے۔ مجھ سمیت پوری قوم کو ان پر فخر ہے۔ ان کی بہبود کے لیے اقدامات حکومت کی اولین ترجیحات ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا نئے اسپتالوں کی جلد تکمیل کا حکم۔ نواز شریف کینسر اسپتال، جناح کارڈیالوجی انسٹی ٹیوٹ رواں کھولنے کی ہدایت۔ نواز شریف انسٹی ٹیوٹ آف کینسر ٹریٹمنٹ کے بیسمنٹ اور گراؤنڈ فلور مکمل، مریض کے لیے ویٹنگ ایریا، مسجد اور ڈاکٹرز کی رہائش گاہیں تیار۔ ڈاکٹرز اور پروفیشنل سٹاف کی بھرتیاں شروع، 219 آسامیوں کے انٹرویوز جاری۔ ملک میں نئے صوبوں کا قیام ضروری ہے، زیادہ صوبوں سے ہی مسائل حل ہوں گے۔ استحکام پاکستان پارٹی کے سربراہ عبدالعلیم خان کا کاموکی میں جلسے سے خطاب، کہا ایم کیو ایم نے نئے صوبوں کی تجویز کی حمایت کی ہے، تمام سیاسی جماعتوں کو اپنے قول سے باہر نکلنا ہوگا، دل بڑا کریں، کسی کی اکثریت سے تو ایک سے زیادہ وزیر اعلیٰ بنائیں، نئے صوبے بنا کر عوام کو فائدہ پہنچایا جائے۔ پاکستان صومالیہ کے علاقائی استحکام کی غیر مشروط مکمل حمایت کرتا ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا اسرائیل کے صومالی لینڈ کو تسلیم کرنے پر
OIC کے وزرائے خارجہ کونسل کے غیر معمولی اجلاس سے خطاب، کہا صومالی لینڈ صومالیہ کا غیر متنازع اور اٹوٹ انگ ہے، اسرائیلی اقدامات بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی ہیں۔ مارکہ حق تو صرف ٹریلر تھا، جلد مقبوضہ کشمیر میں مکمل فلم دنیا دیکھے گی، یاسین ملک تنہا مودی کے سامنے ڈٹ کر کھڑا ہے۔ حریت رہنما یاسین ملک کی اہلیہ مشال ملک نے کہا کہ غازی یاسین ملک کی رہائی کے لیے نکلنے والوں کی شکر گزار ہوں، امید ہے پنڈی سے اٹھنے والی تحریک نتیجہ دے گی، اگر یاسین ملک کو پھانسی دی گئی تو مقبوضہ کشمیر میں آتش فشاں پھٹ جائے گا۔ پاک بحریہ میری ٹائم سیکیورٹی ایجنسی کا مسقط بندرگاہ کا دورہ، نیوی کے جہازوں کا مسقط میں عمانی حکام کی جانب سے شاندار استقبال، پاک بحریہ کے فلاٹیلا کے مشن کمانڈر نے کمانڈنگ آفیسرز کے ہمراہ عمان کی بحریہ کی قیادت سے ملاقاتیں کی، PN اور PMSA جہازوں کی رائل عمان نیوی کے جہاز حساب کے ساتھ مشق، ISPR کے مطابق سمندر میں مشق کا مقصد دونوں بحری افواج کے درمیان باہمی تعاون کو بڑھانا اور بحری مشقوں کے دو طرفہ انعقاد کے ذریعے مشترکہ سیکھنے کو فروغ دینا تھا۔ ایران کی تاریخ میں پہلی بار آزادی کی جانب تیزی سے بڑھ رہا ہے، امریکی صدر ٹرمپ کا دعویٰ، کہا امریکہ ایرانی عوام کی مدد کے لیے تیار ہے، ٹرمپ کا وینزویلا کے عوام سے اظہار محبت خوشحال بنانے کا عزم، بولے امریکہ وینزویلا کو دوبارہ محفوظ اور مستحکم بنانے کے لیے سرگرم ہے، امریکہ ہر صورت گرین لینڈ حاصل کرے گا۔ ایران میں پرتشدد مظاہرے جاری، جاں بحق افراد کی تعداد 65 ہو گئی، ایران کے تمام 31 صوبوں میں احتجاج، عوامی اور سرکاری املاک کو نقصان، مظاہروں میں 15 سیکورٹی اہلکار جاں بحق، سیکورٹی فورسز کی کارروائی، تہران کے قریب 100 مسلح افراد گرفتار، ایران میں مسلسل تیسرے روز بھی انٹرنیٹ سروس معطل۔ ٹرمپ نے فوج کو گرین لینڈ پر حملے کی منصوبہ بندی کا حکم دے دیا، جوائنٹ چیفز آف سٹاف کی جانب سے منصوبے کی مخالفت، صدارتی مشیر اسٹیفن ملر سمیت کئی اہلکار گرین لینڈ پر حملے کے حامی، گرین لینڈ پر حملہ نیٹو اتحاد کو توڑ سکتا ہے، مڈ ٹرم انتخابات سے قبل ووٹرز کی توجہ بڑے خارجی معاملے پر مرکوز کرنے کی کوشش، برطانوی اخبار کی رپورٹ میں دعویٰ۔ شام میں داعش کے ٹھکانوں پر امریکہ کے فضائی حملے، امریکی سینٹرل کمانڈ نے اپنے پیغام میں کہا اگر امریکی فوجیوں کو نقصان پہنچایا گیا تو ذمہ دار عناصر کو دنیا کے کسی بھی حصے میں تلاش کر کے انجام تک پہنچایا جائے گا۔ طالبان رجیم کے صنف امتیاز کے خلاف افغان خواتین کا عالمی مہم کا اعلان، خواتین کی مشاورتی تنظیم عالمی ضمیر کو جگانے میں میدان میں آ گئی، افغان خواتین کی مشاورتی تنظیم عالمی ضمیر کو جگانے میں میدان میں آ گئی۔ ہندو انتہا پسندوں کی دھمکیوں کے باوجود بنگلہ دیش کا بھارت کو کرارا جواب، عثمان ہادی کے قتل کے بعد بنگلہ دیش نے بھارت کے گرد گھیرا تنگ کر دیا، بنگلہ دیش کا ورلڈ کپ کے دوران بھارت میں میچ نہ کھیلنے کا فیصلہ، غیر ملکی میڈیا کے مطابق بنگلہ دیش نے بھارت کے لیے ویزوں کا اجرا روک دیا۔ نواب شاہ کے علاقے گولی مار میں گھر کی چھت گر گئی، ملبے تلے دب کر 2 جاں بحق، 4 افراد زخمی، پولیس اور ریسکیو ٹیموں نے لاشوں اور زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا۔ سیکورٹی اینڈ ایکسچینج کمیشن کے اصلاحات کے مثبت نتائج، ملک میں کاروباری رجسٹریشن میں نمایاں اضافہ، شفافیت میں واضح بہتری۔
पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध, हद निगाह कम होने से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। मोटरवे मुख्तलिफ मकामात पर बंद। M3 फैजपुर तजोड़ावाला धुंध के बायस मुकम्मल बंद। M5 रहीमियाल खान तदोड़ी धुंध के बायस बंद है। शदीद धुंध के बायस GT रोड समेत अहम शाहराहों पर ट्रैफिक मुतासिर। ड्राइवर्स को एहतियाती तदबीर इख्तियार करने की हिदायत। गैर जरूरी सफर से गुरेज का मशवरा। मुल्क में शदीद सर्दी की लहर बरकरार। हुंजा में दर्जा हरारत -20 तक गिर गया। कोयटा में भी -1, पंजाब में 16 जनवरी तक दौरान शदीद सर्दी धुंध बर्फबारी का अलर्ट जारी। महकमा मौसमियात की शदीद सर्दी की पेशगोई। NDMA की एहतियाती तदाबीर की हिदायत। सर्दी के मौसम में टिब्बा सुल्तान के गुड़ के चर्चे। जायके में बहुत मजेदार, चीनी के मुकाबले में कहीं बेहतर, कुदरती ताकत से भी भरपूर। सवात की वादी में मुलगज़ाह दिलकश और सरजब मकाम। कुदरती मनाजिर चश्मों और पहाड़ों से घिरी हुई। हर मौसम में सयाहों के लिए पुरकशिश। और जर्मनी और हंगरी में शदीद बर्फबारी। चिड़ियाघर के जानवरों की खुशी दीदनी। बर्फ में कलाबाजियां खाते हुए जानवर सयाहों की तवज्जो का मरकज बन गए। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।